بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 16 فروری کا آغاز ہو گیا جمعے کے دن کا، لیکن بات کریں گے کل 15 فروری بروز جمعرات بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد پچھلے 2 سال کی سب سے بڑی خبر ہے۔ یہ 8 فروری کا الیکشن بھی پچھلے 2 سال کی سب سے بڑی خبر اس لیے ہے کہ جب رجیم چینج ہوا اور عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تو اس کے بعد مسلسل پی ڈی ایم یہ دعوے کرتی رہی کہ وہ عوام میں بہت مقبول ہیں، نون لیگ یہ دعوے کرتی رہی کہ وہ عوام میں بہت مقبول ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب بھی الیکشن ہوگا لگ پتہ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے ابھی الیکشن مہم چلائی اس میں بھی انہوں نے بہت زیادہ کہا کہ جناب 2/3 میجورٹی ہوگی، عوام میاں صاحب کو مسیح سمجھتی ہے، اور بڑے بڑے دعوے کیے گئے۔ تو 8 فروری کو آپ نے دیکھا کہ ان کے سارے دعوے خاک میں مل گئے اور وہ جھوٹ ثابت ہوئے، اور عمران خان کو پاکستان کی قوم نے مینڈیٹ دیا۔ لیکن اب یہ پچھلے 2 سال کی اس لیے سب سے بڑی خبر ہے کہ پچھلے 2 سال سے پاکستان میں ایک ہی چیز ڈسکس ہوئی، عمران خان صاحب کا ایک بیانیہ، عمران خان صاحب کا ایک موقف، عمران خان صاحب کا ایک دعویٰ۔ عمران خان یہ کہتے رہے کہ ایک سائفر آیا، اور سائفر میں ہمارے امریکہ میں جو پاکستان کے سفیر تھے انہوں نے یہاں پہ سائفر بھیجا، اور سائفر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہاں پہ ان کے ڈونلڈ لو کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ڈونلڈ لو نے ان کو کہا کہ آپ اگر عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیتے ہیں، عمران خان کو کی حکومت ختم کر دیتے ہیں تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے، ورنہ ہم پاکستان کو معاف نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد عمران خان یہ معاملہ عوام کے سامنے لے آئے، عوام کو بتا دیا، اور اس کی وجہ عمران خان نے یہ بتایا کہ ایبسولوٹلی ناٹ جو انہوں نے کہا تھا، اڈے نہ دینے کی جو انہوں نے بات کی تھی، یہ وجوہات تھی۔ پھر عمران خان صاحب کی وہی وہ حکومت چلی گئی، اس سے پہلے امریکی ایمبیسی میں ملاقاتیں، یہ سارا کچھ چلتا رہا۔ پھر عمران خان صاحب نے بتایا سائفر کے بارے میں، اور یہ بھی بتایا کہ وہ سائفر جو ہے وہ ہمیں دیا نہیں گیا تھا، اور پھر ہمیں بعد میں پتہ چلا۔ اور عمران خان ایک ہی بات کرتے رہے کہ پرائم منسٹر تو میں ہوں، لے یہ کس کو کہہ رہا تھا ڈونلڈ لو کہ عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے؟ تو عمران خان نے کہا کہ یہ اس نے بیسیکلی جنرل باجوہ جو اس وقت کے آرمی چیف تھے ان کو وہ مخاطب کر رہا تھا، اور آرمی چیف کو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ ہم پاکستان کو معاف نہیں کریں گے، اگر ہٹا دیں گے تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ اس پہ عمران خان صاحب یہ کہتے رہے، اور پورا عمران خان صاحب کے خلاف ایک بیانیہ بنایا جاتا رہا کہ نہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور اسی سائفر کی بنیاد پر جو قاسم سوری صاحب ہیں انہوں نے رولنگ دی، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک غیر ملکی سازش کے تحت غیر ملکی مداخلت پر یہ سائفر آیا ہے، اور نہیں، انہوں نے کہا یہ غیر ملکی مداخلت کی بیس پہ یہ تحریک عدم اعتماد ہے، لہٰذا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے قرارداد پیش کی تھی فواد چودھری صاحب نے، اور ایک بتایا تھا اسپیکر کو کہ جو ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری صاحب، ان کو کہ کیا معاملہ ہے۔ تو یہ سارا کچھ چلتا رہا۔ یہ پچھلے 2 سال کی اس لیے سب سے بڑی خبر ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا ہے، اعتراف کیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ جناب یہ جو حکومت گرائی گئی تھی عمران خان صاحب کی، اس کے پیچھے جنرل باجوہ صاحب تھے اور جنرل فیض صاحب تھے، لیکن گو کہ جنرل فیض صاحب کی وضاحت آ گئی ہے کہ وہ تو اس وقت کور کمانڈر پشاور تھے، اور وہ تو ڈی آئی ایس آئی نہیں تھے، تو وہ ان ملاقاتوں میں شریک نہیں تھے۔ لیکن مولانا صاحب نے بہت بڑا انکشاف کر دیا اور بتا دیا ہے کہ جنرل باجوہ کے کہنے پر اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر وہ یہ تحریک عدم اعتماد لائے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ ہی مولانا فضل الرحمان کو نکالنا، ان کو عمران خان صاحب کو نکالنا چاہتی تھی۔ اور مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس ملاقات میں تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں موجود تھیں، اور سب نے اس معاملے کو انڈورس کیا۔ اب اس چیز کے بعد ایک تو عمران خان صاحب کا وہ سائفر والا پورا بیانیہ جو آج تک عمران خان کے خلاف چلایا جاتا تھا کہ وہ غدار ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اور ویسے بھی یہ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، کبھی کہتے تھے سائفر ہے نہیں، کبھی کہتے تھے سائفر تو ہے اس میں یہ بات نہیں ہے، کبھی کہتے تھے سازش کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ 2 بار پاکستان نے 2 بار اس پہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس ہوئے، ڈیمارچ کرنے کا فیصلہ ہوا، ڈیمارچ کیا گیا، یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ بہت جو ہے وہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس نے بازی پلٹ دی ہے پوری۔ عمران خان کی ایک اور جیت ہوئی ہے، عمران خان کا بیانیہ جیت گیا ہے، عمران خان کا موقف جیت گیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے قائد تھے، کپتان تھے، سپہ سالار تھے، سب کچھ تھے، انہوں نے اس بات پر تصدیق مہر کی تصدیق ثبت کی ہے، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہی معاملہ تھا، اور عمران خان درست کہہ رہے ہیں۔ اب ایک اور جو آج بڑی ظاہر ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پی ٹی آئی کے لوگ جا کے ملے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور اکٹھے احتجاج کرنے کے حوالے سے، کیونکہ پی ٹی آئی 17 جو فروری ہے ہفتے کے روز سے احتجاجی تحریک جو ہے وہ اس کا آغاز کرنے جا رہی ہے، اور احتجاجی تحریک اس لیے کہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے سارے معاملے پر، تو اس پہ وہ مولانا صاحب کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے وہ دعوت دینے گئے ہیں۔ گو کہ یہ بھی عامر ڈوگر صاحب نے کہا کہ ہم مولانا صاحب سے وزیر اعظم کے ووٹ مانگنے آئے ہیں، اور ہم آپ کو جو ہے وہ سرپرائز دیں گے۔ تو اب یہ مولانا صاحب اس پہ تحریک انصاف کے اندر بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی کہ کچھ لوگوں نے بہت زیادہ تنقید کی کہ یہ مولانا کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا۔ دیکھیں، اگر تو پی ٹی آئی جا رہی ہوتی اقتدار میں مولانا صاحب کے ساتھ، یا اپنے اقتدار کے لیے مولانا صاحب کے ووٹ لے رہی ہوتی تو پھر بالکل تنقید بنتی تھی، لیکن یہاں پہ ایک ایجیٹیشن ہے، ایک جدوجہد ہے، اور ظاہر ہے جب آپ کسی پورے نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں
اور نون لیگ کے خلاف ان سب کے خلاف لڑیں، لاڈلوں کے خلاف، تو پھر ظاہر ہے آپ کو جتنے لوگوں کی حمایت حاصل ہوگی، جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہے۔ تو اس لیے پی ٹی آئی نے مولانا صاحب کی سپورٹ جو ہے وہ یہ ان کو کریں گے، وہ ان کو کریں گے، تو اس لیے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا، اس لیے پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پر گئے ہیں۔ اور کیونکہ ظاہر ہے جب بھی کسی مذہبی تنظیم کے ساتھ پی ٹی آئی جاتی ہے تو کافی ایک ایشو ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف میں مختلف مسالک کے لوگ، مختلف مکتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جو معاملہ ہے پی ٹی آئی کا، جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد ہو گیا اور ہم اس میں شامل ہوں گے، لیکن اس کے اوپر بھی پارٹی میں ڈسکشن ہے اور کچھ لوگوں کا بہت شدید اعتراض ہے کہ ہمیں مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ یہ معاملہ عمران خان صاحب کے سامنے آج دوبارہ رکھا جائے گا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمیں آزاد رہنا چاہیے، آزاد سے گو کہ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، مخصوص نشستیں نہیں ملنی۔ ایک اور یہ بھی آپشن ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ جائے مخصوص نشستیں لینے کے لیے، اور سپریم کورٹ سے اگر وہ کیس نہیں لگتا، نہیں ملتی، پھر وہ اتحاد کریں۔ یہ بھی ایک آپشن جو ہے وہ زیر غور ہے۔ تو اب پی ٹی آئی کیا کرتی ہے؟ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ آج کا دن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہوگا کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی سیٹیں واپس آتی ہیں، نہیں آتی نظر آ رہی ہیں، نہیں آ رہی، اور ہفتے والے دن سے اگر وہ ایجیٹیشن شروع کرنے جا رہے ہیں سڑکوں پر تو اس کی لوگوں کی تعداد کیا ہوگی، سکسیسفل ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کیونکہ دیکھیں اب پی ٹی آئی کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو سکتا جو 8 فروری سے پہلے تھا۔ اب پی ٹی آئی کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے، پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کو قوم نے 2/3 اکثریت دی ہے، اور بدترین دھاندلی کے باوجود، فارم 47 چینج کرنے کے باوجود بھی آپ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ سیٹیں اس وقت تحریک انصاف کے پاس ہیں 92 93، بدترین دھاندلی کے باوجود، اور دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون ہے 75 سیٹوں کے ساتھ، اور تیسرے نمبر پر پیپلز پارٹی ہے 54 سیٹوں کے ساتھ۔ تو یہ ہے سارا معاملہ۔ میری اگر آپ رائے پوچھیں، میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بالکل تمام جماعتوں کو ساتھ شامل کرنا چاہیے جن جن کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، جتنی تعداد زیادہ ہوگی اتنی اس کی شدت زیادہ ہوگی، اتنا ان کو فائدہ ہے۔ تو باقی ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان صاحب کے بارے میں، عمران خان صاحب نے ان کی جماعت مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بہت سخت جو ہے وہ زبان استعمال کی ہوئی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اس وقت مولانا صاحب جب سے انہوں نے یہ بیان دیے ہیں تو پی ٹی آئی نے ان کے حق میں بہت زیادہ کمپین کیا ہے، اور بہت ایک مولانا صاحب کے حق میں چیزیں ہوئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ بھی مولانا صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس سے ان کو بھی فائدہ ہے، پی ٹی آئی کو بھی فائدہ ہے۔ ظاہر ہے اگر پی ٹی آئی جماعت اسلامی، کیونکہ وہ جماعت اسلامی والی تو خیر تفصیل سے میں بات کروں گا کیوں جماعت اسلامی کا اتحاد نہیں ہو سکا پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن اگر جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، تحریک انصاف اور بلوچستان کی پارٹیاں یہ سب مل کے اگر دھاندلی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور اسٹرگل کرتے ہیں تو دباؤ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو یہ ہے جناب صورتحال کا، میں یہی سمجھتا ہوں کہ بازی پلٹ گئی ہے، اور 8 فروری کے انتخابات کے نتائج بہت بڑی خبر تھے پچھلے 2 سال کی، اور یہ دوسری بڑی خبر ہے کہ مولانا صاحب نے عمران خان صاحب کے بیانیے کی اور ان کے دعوے کی تصدیق کر دیا کہ بالکل جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پر، اور پھر عمران خان پیچھے بتا چکے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے کیوں کہا تھا عمران خان کا بیانیہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ سیفر آیا تھا اور یہ سارا معاملہ ہے۔ تو یہ ہے تفصیلات، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔